شوہر کے بغیر جینا تو کوئی زندگی نہیں ہے، بالکل بھی کوئی زندگی نہیں ہے۔ میں ہوں سید باسط علی۔ آج کی جو کہانی ہے وہ سن کر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری عوام بھی کیسی ہے، حکومت بھی کیسی ہے۔ ایک غریب لڑکی میرے ساتھ بیٹھی ہے، اس کے شوہر آٹا لینے گئے تھے، لیکن آٹا لینے کے لیے گئے تو تھے لیکن واپس نہیں آئے۔ کیا ساری کہانی ہے، بگدڑ میں کیسے ان کی موت ہوئی، وہ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں ٹھیک۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رابعہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے یہ ہاتھ میں آپ نے کیا اٹھایا ہوا؟ یہ آٹا ہے، آٹا میں لے کے آئی ہوں کیونکہ 4-5 دن سے ہمارے گھر آٹا نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہم گئے ہیں لائن میں جو مفت آٹا تقسیم کر رہی ہے حکومت ہمارے ساتھ۔ کون گیا تھا؟ جی میرے ساتھ میرے شوہر بھی گئے تھے، ہم دونوں گئے تھے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ لے آئیں، کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔ تو ہم ادھر گئے ہیں، تو وہاں پہ لائن میں تو پہلے ہم لگے ہوئے ہیں، تو پر یہاں کی ہماری عوام ہے ایک دوسرے کے ساتھ دھکم دھکی۔ جیسے ہی وہ آٹا لینے گئے ہیں، بھگدڑ ایسے مچی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کو، تو وہ ایک دم سے لوگ ان کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور وہیں پہ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ بھی ساتھ؟ آپ بچ گئیں؟ آپ کیسے بچی؟ وہاں پہ رش اتنا زیادہ تھا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کس وقت ان سے الگ ہو گئی ہوں، مجھے بالکل بھی نہیں پتہ چلا۔ اور ویسے بھی وہ مردوں والی سائڈ پہ تھے، اور جب آٹا وہاں پہ انہوں نے کھولا تو مرد بھی ایک جگہ پہ ہو گئے ہیں، لیڈیز بھی ایک جگہ پہ یہ اکٹھی ہو گئی ہیں، کوئی ترتیب ہی نہیں تھی ہے، بالکل بھی ترتیب نہیں تھی، ڈیتھ ہو گئی اس میں؟ بالکل ڈیتھ ہو گئی۔ اور اب میرا کوئی بھی نہیں ہے، ان کے سوا میرا کوئی ہے بھی نہیں تھا آسرا۔ اب ان کے جانے کے بعد اب صرف ہمارے گھر میں صرف ہماری کفالت کرنے والے صرف وہی تھے، اور اب ہمارے گھر کے حالات مزید خراب ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے 5 بچے ہیں، تو یہ دیکھیں صرف آٹا میں ان کے لیے یہ لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ جب ظاہر بات ہے میرے شوہر ہی نہیں ہے، کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں گی؟ یہ آٹا آپ خرید کے لائے؟ جی میں یہ آٹا خرید کے لے کے آئی ہوں۔ آپ کو دوسرا آٹا نہیں مل سکا؟ نہیں مل سکا اس بھیڑ کی وجہ سے؟ بالکل۔ اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ وہاں پر اگر 100 توڑا لگا ہوا ہے تو بندہ 1000 بلا لیتے ہیں کہ آئیں 1000 بندہ پہنچ جاتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی تھا وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ اچھے خاصے لوگ بھی تھے وہ بھی تھے، اور جو غریب لوگ تھے ان کو مل ہی نہیں رہا۔ اچھا اچھے خاصے کون سے لوگ؟ مطلب جو میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جن کے گھر اپنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی لوگ وہاں پہ تھے، اور ایک ٹائم پہ جو لوگ تھے نا 2 لے کے جا رہے ہیں، 3 لے کے جا رہے ہیں، اور جو غریب ہے جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایک دوسرے کو مارتے ہیں؟ لڑائی جب وہاں بگدڑ مچتی ہے مارتے بھی ہیں؟ جی ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ایک دوسرے سے آٹا کھینچ رہے تھے۔ ان کو یہ فکر نہیں ہے کون بزرگ ہے، کون عورت ہے، کون بچہ ہے، پر ان کو کسی کی فکر نہیں ہے، وہ بس ایک دوسرے سے بس کھینچا کھانچی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اپنے شوہر کے بغیر اب گھر کے حالات کتنا مشکل ہو رہا ہے مینیج کرنا؟ کتنی یاد آتی ہے ان کی؟ یاد تو بہت زیادہ آتی ہے، اور بچے بھی اٹھ کے روتے ہیں۔ جب ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے جو کمانے والا سر پہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ تو انہیں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ جن کے سر پہ کچھ نہ ہو۔ تو ابھی اسی وجہ سے میں خود دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا 5 بچے ہیں، تو آٹا دیکھیں اتنے سے بچے ایک ٹائم بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ تو میرے جو کفالت کرنے والا وہی نہیں میرے سر پہ رہا، تو پھر میں کیا کروں گی؟ کہا جاتا ہے جب یہ آپ اس پہ کتنا حکومت کو الزام دیں گی کہ حکومت کی سارا قصور ہے، کہ حکومت آٹا ایسے لگاتی ہے اور سارے لوگ مر جاتے ہیں؟ حکومت کا تو اپنی جگہ پہ قصور ہے، پر اس میں اگر حکومت کا قصور اگر گنا جائے تو وہ بھی ایک الگ بات ہے، اور ہماری عوام کا بھی اس میں زیادہ قصور گنا جاتا ہے، کیونکہ ان میں ایک ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بگدڑ ناظرین پڑھے لکھے جو معاشرے ہوتے ہیں، شعور، چلیں پڑھا لکھا نہ بھی کہیں، شعور والے معاشرے جو کہتے ہیں نا ہم تو بڑے ہیں، ہماری عمر بڑی ہے، ہمارے پاکستان میں بزرگ کہتا ہے میں تو بڑی عمر کا ہوں، میری پڑھا لکھا نہ بھی ہو، تو تھوڑا سا شعور تو مائنڈ میں ہے، دماغ میں ہے کہ جہاں جانا ہے خود لائن بنا لیں، خود لائن میں لگ جائیں، کو آٹا لے لیں، اگر نصیب میں آتا تو مل جائے گا۔ آتے ہی سارا الزام حکومت پہ، جی حکومت نے یہ، یہاں بھی سیاست کھیلنا شروع کر دیتے ہیں جو اپوزیشن ہے۔ میں کسی کو الزام نہیں دیتا، میں نہ میری کسی کوئی سائیڈ ہے، نہ میں تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ ان کو کرتا ہوں۔ اللہ سب کو پاکستان کے ساتھ بھلائی کرنے کا وہ شعور دے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوام ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ جاتے ہیں بگدڑ تو عوام مچاتے ہیں، حکومت تو نہیں کہتی جا کے بگدڑ مچاؤ۔ چلے حکومت آٹا دے رہی ہے، حکومت بھی اسی پاکستان سے اٹھی ہوئی ہے، وہ بھی لائن کا درس نہیں دے گی، اس نے کون سا، یہی پاکستانی عوام اوپر گئے ہوئے ہیں حکومت میں جاتے ہیں، انہوں نے بھی آٹے کا کوئی آپ کو لائن کا درس نہیں دیا، چلو انہوں نے یہ ان کی غلطی ہے ایسے آٹا لگا دینا، یہ بھی غلطی ہے ان کی، چلے مان لیتے ہیں، لیکن وہ دے تو رہے ہیں کم از کم، اگر دے رہے ہیں، ورنہ یہ وہ دیتے بھی نہ، کیسے ایسی پاکستانی حکومت ہے۔ لیکن
آپ لوگوں کو تو شعور ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں, جو بگدڑ مچی, آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی, آپ اس میں زیادہ حکومت کو ذمہ دار سمجھتی ہو یا عوام کی بگدڑ کو, جو عوام کا شعور نہیں ہے؟ نہیں, حکومت کی تو اپنی جگہ پہ, وہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی بھی رکھی ہوئی تھی, وہ لائنوں میں لگے ہوئے تھے, پر زیادہ ہماری عوام کا بھی قصور ہے اس میں, کیونکہ وہ ترتیب سے کھڑے نہیں تھے ہو رہے. ان کو یہ تھا کہ نہیں مجھے پہلے دے دیں, مجھے پہلے دے دیں. تو حالانکہ وہ کنٹرول کرنے کی کافی کوشش کر رہے تھے کہ مطلب عوام کنٹرول میں ہو جائے, پر جو ہماری عوام ہے نا وہ بالکل بھی نہیں تھی سن رہی. اس بگدڑ نے آپ کا گھر تباہ و برباد کر دیا؟ جی بالکل, عوام نے میرا کام خراب کر, میرا شوہر میرے سر پہ نہیں ہے, میرے بچوں کے سر پہ نہیں ہے. تو آپ خود دیکھیں نا کہ جب کمانے والا ہمارے سر پہ نہیں ہوگا ہم کمائیں گے کیا؟ میرا گھر بھی رینٹ کا ہے, رینٹ میں کیسے دوں گی, میں کیا کروں گی, کام بھی نہیں میرا ہے کوئی. اب آپ یہ مجھے بتائیں نا میں کیا کروں گی؟ ظاہری بات ہے میرے لیے تو پھر ہماری عوام بھی کچھ ایسی ہے. شوہر کے بغیر جینا کیسا ہے؟ شوہر کے بغیر, شوہر کے بغیر جینا تو کوئی زندگی نہیں ہے, بالکل بھی کوئی زندگی نہیں ہے. اب میں اب کیا کہہ سکتی ہوں, میں اپنی عوام کو بھی اسی لیے قصوروار ٹھہراتی ہوں کیونکہ وہ ایک دوسرے کا, ان میں احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے, کہ یہ کوئی ترتیب ہی نہیں ہے. اگر وہ ترتیب سے لیتے یا کوئی لیتے اچھے سے لیتے تو ایسا وقت نہ آتا. وہاں پہ تقریباً 3-4 تھے اور ایک بزرگ خاتون بھی تھی وہاں پہ, تو وہ بھی اسی بھگدڑ میں, تو ان کو بھی کافی چوٹیں وغیرہ بھی آئیں. ٹھیک ہے, وہ وہیں پہ ہی بے ہوش ہو گئی تھیں. پتہ نہیں اب زندہ ہیں یا نہیں ہیں, بالکل نہیں پتہ, کیونکہ اس وقت اتنی بھگدڑ تھی کہ کسی کو بھی ہوش نہیں تھی ہے ایک دوسرے کی. صرف آٹا لینے کی بھاگدڑ میں ہی اتنا کچھ ہو گیا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسے اس بگدڑ نے ایک خاتون کا جو شوہر چھینا, اور ان پر بڑی مشکل سے یہ باتیں کرنا بھی نہیں چاہ رہی تھی, لیکن انہوں نے آ کے بتایا کہ یار یہ عوام کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے. ہر چیز حکومت پہ لگا دینا, ہر چیز دوسرے پہ الزام لگانا, خود پہ الزام نہیں لگانا کہ خود کا بھی کوئی قصور ہے. اس بگدڑ نے اس کا تو شوہر چھینا, نہ جانے کتنوں کے ماں باپ چھین لیے, نہ جانے کتنوں کے والدین چھین لیے. قصور کس کا؟ سارا حکومت پہ. حکومت کا ہے قصور, یہ دینے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن عوام کا بھی قصور ہے. تو آئندہ جب بھی کہیں اس طرح کا امداد کا کوئی بھی کام ہو تو خدا را لائن خود بنانا سیکھیں. خود اپنے آپ کو بدلیں گے تو آپ کا ملک بدلے گا. خود نہیں بدلنا, الزام سارا حکومتوں پہ. وہ خدا کا خوف کرو. اب اس سے آگے میں کیا بولوں, یہی میرا میسج ہے اس ویڈیو کے تھرو کہ خدا را, یہ ویڈیو کا میسج یہی ہے کہ خدا را لائن بنائیں, اپنے آپ کو مینج کرنا سیکھیں, جاہل عوام نہ بنیں, ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہونے کا ثبوت دیں. خدا حافظ.